ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد حسین عابدی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ بلال، اور ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام تو لوگوں کو ہم اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 27واں روزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور سب سے پہلے تو نور بھائی مجھے یہ بات بتائیں، اللہ پاک کی یہ پاک کتاب زندہ معجزہ، نہ اس میں زیر زبر کوئی بھی نہ نکال سکتا ہے نہ مزید ایڈ کر سکتا ہے، یہ جو متقیوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہدی للمتقین، یہ کون لوگ ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت پیارا سوال آپ کا کہ متقین کون ہیں۔ متقین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک عمومی خلاصہ میں بیان کر دوں پورے قرآن کا، اور اس کے بعد قرآن نے جہاں آپ نے یہ بات کی 5 لوگوں کی نشانی خود قرآن نے بیان کی، ابتدا کے اندر متقین کون ہیں وہ بتایا۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو ہم 2 حصوں میں اگر تقسیم کرتے ہیں تو ایک مکی صورت ہے اور ایک مدنی صورت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی 86 جو سورہ ہیں وہ ہے مکی صورت، اور مکی صورتوں کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہے عقیدہ توحید، دوسرا ہے عقیدہ رسالت، اور پھر ہے عقیدہ آخرت۔ یہ ہے تقریباً مکی صورتوں کے مضامین۔ پھر اس میں حشر و نشر کی بھی بات ہوتی ہے، قیامت کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، اور جو مدنی صورت ہیں وہ تقریباً 28 ہیں۔ اور جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ اور کیا کہتے ہیں سورہ حجرات، انفال، یہ 28 صورت ہیں، اور یہ ساری کی ساری یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ اصول معاشرت کے حوالے سے ہیں، وہ عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی کے حوالے سے ہیں، سوسائٹی کے حوالے سے، ایک کا رویہ دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ریاست کیسی ہوگی، حکومت کیسی ہوگی، رعایا کیا ہوگی، ان تمام کے اصول، ان کے تمام انداز، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں بتائیں۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید سویلائزیشن، یعنی اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت، اس کی وحدانیت بالخصوص ایز جینزس کے لیے کہوں گا کہ وہ پریشان ہوتے ہیں لادین کو سننے کے لیے، اس کے بعد اگر وہ قرآن سے پوچھیں گے قرآن کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت، تو وہ مکی صورتوں کو پڑھنا شروع ہو جائے۔ اور جب وہ سوسائٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، سمجھنا کیا اللہ نے کیا اصول بیان کیے ہیں، تو سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے سورہ نساء، یہ آ گئی اس طرح مدنی صورت۔ اب آپ کے سوال ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید فرقان حمید نے متقین کی جو 5 نشانیاں فوراً ان آیت کے بعد بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے رزق دیا ہے، اور رزق میں صرف مال نہیں ہے بلکہ اللہ نے جو تمام نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر آقا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، آپ پر جو نازل ہوا اور آپ سے جو پہلے نازل ہوا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من، اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر آخر میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ متقین کی بتا۔ اچھا، جب یہ 5 بیسکلی یہ شرط بھی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یہ شرط ہے اس پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، قرآن نے یہاں اسٹارٹنگ میں کہا ھدی للمتقین، ھدی للناس نہیں کہا، پورا قرآن لوگوں کے لیے، مگر اس قرآن سے فائدہ ہمیشہ متقین اٹھائیں گے۔ اچھا، متقین جب اٹھا لیں گے ہوگا کیا؟ اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب و کامران کی اس منزل پہ چلیں گے۔ قرآن نے فائزہ کا لفظ استعمال کیا کامیاب کے لیے، لیکن مفلحون فلاح کا لفظ استعمال کیا جو آخری اسٹیج ہے، یعنی کہ آپ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں تو اس منزل پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے فرمایا ابھی، اس کو ذرا واضح کر دیجیے گا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین، ھدی للناس نہیں کہا۔ اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ھدی للناس بھی کہا ہے،
इसी सूरह बकरा में हुदल लिन्नास भी कहा है। मैं चाहूँगा ज़रा जवाद भाई आप इस पर रोशनी डालें। देखिए मैं आपको बात कर दूँ, जब आपने बात की ना, सवाल मुझसे किया था, मैं इसका जवाब देता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में स्टार्टिंग में जो बात की जा रही है इस कुरान से, ये पूरी कायनात इंसानियत के लिए है। ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए, लेकिन इस कुरान से फ़ायदा लेने वाले मुत्तकी हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ चूँकि नाजरीन तक ये मैसेज गलत ना चला जाए, तो मैं सिर्फ वजाहत चाह रहा था कि वो सूरह बकरा में हुदल लिन्नास कहा है अल्लाह ताला ने। देखिए कुरान का मौजू इंसान है। हाँ, तो ये अच्छा, इसमें ज़रा जवाद भाई ये आते हैं, एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया हुदल लिन्नास सूरह बकरा में, आगे चलकर हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, राइट। हाँ, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि इंसानों के लिए हिदायत है, मगर यहाँ पर कहा कि नहीं, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि ये दो बातें आपस में टकरा रही हैं, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है। मैं चाहूँगा इसकी ज़रा तफसील बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद का ये मौज़ा है कि वाहिद किताब कुरान मजीद जिसने किसी ख़ास कौम या कबीले को मुखातब ही नहीं किया, इसका मौजू ही इंसान है, जैसे साहब ने फरमाया। इसीलिए आप देखें कि दीगर आसमानी किताबों ने अपनी अपनी कौमों के लोगों को मुखातब किया है, लेकिन कुरान मजीद का जो पैगाम है वो नास कहकर सबको शामिल है, क्योंकि इंसानियत का आखिरी मंशूर हिदायत है जो वही की सूरत में नाजिल हुआ है। देखिए हुदल लिन्नास जो है ये एक दर्जा है, राइट। फिर इसी तरह फरमाया हुदन व शिफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन, यही कुरान हिदायत फिर मोमिनीन के लिए दूसरा तकवा है। और तीसरा तकवा है हुदन लिल मुत्तकीन। ये आपस में मुतजाद नहीं है, अल्लाह के कलाम में तजाद नहीं, समझाने के लिए दर्जे बयान किए। हुदल लिन्नास का मतलब ये हुआ कि दायरा इसका बहुत वसी है कि अगर पूरी इंसानियत अपने मसाइल को लेना चाहती है तो उसके पास सिर्फ कुरान है। अब जो उस पर ईमान रखकर उसकी तरफ आएगा तो हुदल लिल मोमिनीन की दायरा और सुकड़ गया। अब वो ईमान उस पर रखे हुए हैं, हम ज़बान से कह रहे हैं कुरान अल्लाह की किताब है, जिब्रील अमीन लेकर आए। अब जो उसको अमल करना शुरू कर देगा तो फिर और सुकड़ के हो जाएगा हुदल लिल मुत्तकीन। यानी कि इस पाक किताब को पाने के लिए मुत्तकी होना, अमल अगर करेगा तो उसके लिए हिदायत बनेगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। कि क्या मखसूस अयाम में आप मोबाइल से कुरान पढ़ सकते हैं, और अगर आप सूरह यासीन या सूरह रहमान कुछ भी पढ़े तो क्या वो आप उस मखसूस अयाम में पढ़ी हुई ऐसी कोई भी चीज़ कलाम अल्लाह का पाक किसी को बख्श भी सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अहले सुन्नत के नज़दीक कुरान मजीद ख़वातीन उन मखसूस अयाम में नहीं पढ़ सकती, हाँ। चाहे वो मोबाइल से देख कर पढ़ें, चाहे उनको हिफ्ज़ हो तब पढ़ें, किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं है। इवन छूने की भी इजाज़त नहीं है और देख कर पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। हाँ, कुरान के अंदर अगर कोई ऐसी आयात हैं जो दुआइयाँ हैं तो उन दुआओं को बनियत दुआ पढ़ा जा सकता है। कुरानी आयात कुरान की तिलावत के एतबार से नहीं पढ़ी जा सकती। जैसे अक्सर किसी महफिल में ख़वातीन जाती है वो नहीं पढ़ सकती तो फिर वो तस्बीह पढ़ने लग जाती है। तस्बीहात पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाह कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, अल्लाहु अकबर। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आयत कुरानिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तारीफ के लिए अगर कहें आप कुरान की नीयत से नहीं पढ़ें तो वो पढ़ सकती हैं। सुबहान अल्लाह भी कह सकती हैं। इसी तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान में भी आया है, लेकिन वो पढ़ सकती हैं, इसकी इजाज़त है। अच्छा, दूसरा सवाल आपने किया कि क्या ईसाले सवाब कर सकते हैं इस कंडीशन में, तो ईसाले सवाब आप कर सकती हैं, यानी कि पढ़ नहीं सकती, पढ़ नहीं सकते। ठीक है। और फ़िक्र जाफरिया में अल्लामा साहब जी, इसमें थोड़ा सा ये कि कोशिश करें कि ऐसी कैफियत में वज़ू बना लें ताकि कराहत थोड़ी सी कम हो जाती है। और उसके बाद अगर आप जो है वो मोबाइल से देख के पढ़ रहे हैं तो उसमें वज़ू ना भी हो तो चूँकि मोबाइल में बेसिकली वो सॉफ्टवेयर की ही सूरत है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून का जो हुक्म है वो अल्फाज जिल्द, तो उसके लिए तो बहरहाल मना दी है। लेकिन ये कि मोबाइल वगैरह में सॉफ्टवेयर में देख के पढ़ना या वैसे कोई सूरत ज़ुबान से पढ़ना उसमें हरज नहीं है हमारे नज़दीक। अच्छा, लेकिन आपने वज़ू की बात की तो क्या मखसूस आयाम में आप वज़ू कर सकते हैं? वज़ू करते हैं, वज़ू तो खैर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कराहत कम, बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल में दुरुस्त बात है। अच्छा, हम कुरान ही के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं ना। अच्छा, मुझे अपना मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे शुरू में अपनी इंट्रोडक्शन में डिवीज़न बताई कि जो है मदनी सूरतें हैं, मक्की सूरतें हैं, और आपने फिर उसके अंदर खुलासा भी बयान किया। तो ये जो तरतीब, जिस तरतीब से कुरान मजीद नाजिल हुआ था, तरतीब मुसहफ़ वो नहीं है, और इसकी कोई ख़ास वजह है कि अगर तो उसी तरतीब से अगर कुरान मजीद कंपाइल हो जाता तो उससे हमें सीरत को और सीरत के जो दौरानिए और वाक़यात हैं उनको समझने में ज़्यादा आसानी नहीं हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने जब इसको ऐसा बनाया है तो इसकी क्या हिकमत है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमें दो अशकाल में हमारे पास आया है जी।
ایک ہے قرآن صامت، ایک ہے قرآن ناطق۔ قرآن صامت تو یہ کتاب کی صورت میں، اور قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ قرآن ناطق ہے۔ قرآن ناطق نے اترا قرآن ناطق پر، اور قرآن ناطق نے ہمیں بتایا کہ کون سی صورت اللہ نے کب کہاں رکھنی ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو ترتیب ہے، یہ اللہ اس کے رسول اللہ نے بتائی رسول کو، اور رسول نے اس انداز سے اس کو ترتیب دے دیا۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی وہ تدریجاً جو کل بات ہو رہی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کرتا رہا، اور اللہ نے اب اس کو اس صورت میں کر دیا۔ تو اللہ کا رسول بہتر جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری کون سی چیز بہتر تھی۔ جیسے آپ بات کر رہے تھے، میں صرف حکمت میں یہ اس پہ اعتراض نہیں کر رہا خدا نخواستہ، میں صرف حکمت جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں حکمت کیا تھی؟ ایسی کوئی حکمت ہے؟ بالکل حکمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد پورے قرآن مجید فرقان حمید کا انٹروڈکشن آ گیا، پھر سورہ بقرہ آ گئی، سورہ بقرہ کے اندر احکامات آ گئے۔ اب اگر آپ دیکھیں سورہ علق کو دیکھیں، سورہ علق کے بعد فوراً بعد سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل کے بعد پھر سورہ مدثر ہے، یعنی کہ دوسری اور تیسری صورت ہے، پھر چوتھی صورت سورہ قلم ہے۔ ان میں اللہ یہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پہ بات ہے، اور زیادہ تر نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا موضوع شان رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ایک بات اور بھی کر دوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید دنیا کی واحد کتاب ہے، میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک الذی فی البحر بما ینفع الناس، اس کائنات نے ہمیں، اس کتاب نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اب دوسرا یہ کہ انسان قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں تقدیس سے نکالا، کبھی پہاڑوں کی تقدیس تھی، کبھی دریا کی تقدیس تھی، بس تقدس سے نکال دیا۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اب پہاڑ ہو، دریا کی روانی ہو، سمندر ہو، آفتاب ہو، ماہتاب ہو، چرند ہو، پرند ہو، ان سب تمہارے فائدے کے لیے، اور تمہیں یہ سب ان کو تسخیر کرنا ہے۔ تم جب تسخیر کرو گے تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں بڑھتی رہے گی۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو یہ دیکھا کہ قرآن نے جب اپنی وحدانیت کی بات کی نا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں انسانی فطرت اور نیچرل ہونے کی بات کی کہ تم پہاڑ کو دیکھو، دریا کو دیکھو۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا، بہت سارے لوگ بات بات پہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم بھی کھاتے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور بات بات پہ قرآن کی قسم کھانا بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بنیادی طور پر جو منافق کی علامات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہر بات میں قسم اٹھاتا ہے، یعنی اس کا اپنا اعتبار تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ ہر بات میں قسم کے ذریعے سے اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے۔ البتہ قسم اگر شرعی تقاضوں کے مطابق اٹھائی جاتی ہے، جو قسم کے احکام ہے تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس قسم کے توڑنے کا کفارہ بھی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں گلیوں کوچوں میں، ٹھیلوں پہ اور ادھر ادھر آفسوں میں، اسکول کالج میں، یہ قسم شرعی ہے بھی نہیں۔ قسم شرعی قصد کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ایک صیغے کے ساتھ، ایک لفظ کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ تو ہے بھی نہیں۔ تو یہ قسم تو ویسی، البتہ اس میں اللہ، رسول، قرآن یہ آپ نام دے رہے ہوتے ہیں، کم از کم ان ناموں کی تعظیم کریں۔ یہ نام وہ ہیں کہ جن پر ہماری آخرت، ایمان، دنیا قربان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی زبان کو صادق الہجہ ایسا بنائیں کہ آپ کے قول میں یقین ہو، پھر اگر نہ ہو تو آپ قسم کی طرف بھی آئیں۔ دوسرا ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں، جیسے آپ نے ترتیب کے حوالے سے پوچھا، اچھا سوال ہے اور بہت علمی سوال ہے، اور یہ بہت پریکٹیکل نہیں ہے زیادہ۔ بنیادی طور پہ بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اسی نزول کی ترتیب کے مطابق مولا کائنات کو لکھوایا ہے۔ امام ابن سیرین کا قول الاتقان میں موجود ہے، امام سیوطی کی کتاب ہے۔ اسی طرح الاستیاب میں امام ابن عبد البر نے بھی اس کو لکھا ہے۔ امام ابن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، وہ حسرت کے طور پہ فرمایا کرتے تھے کہ لو اصیب ذالک الکتاب لوجدت فیہ علما کثیرا۔ وہ کہتے تھے حضرت علی نے حضور کے کہے کے مطابق جس ترتیب سے قرآن لکھا تھا، اگر مجھے وہ مل جاتا تو میں اس میں علم کثیر پا لیتا۔ اور اتقان میں امام سیوطی نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی نے اس ترتیب سے قرآن جمع ہی نہیں کر پائے جس ترتیب سے رسول اللہ نے مولا کائنات کو جمع کروایا تھا۔ اور یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے تو نیا قرآن لے کر آئیں گے۔ وہ نیا قرآن نہیں ہے، وہی نزول کے مطابق لکھا ہوا قرآن تھا۔ ایک منٹ، آپ فرما رہے ہیں کہ مولا کائنات کو یہ ترتیب سے جو کروایا تھا، نزولی ترتیب، وہ کہاں ہے؟ وہ نزولی موجود ہے، وہ موجود تھا، لیکن مولا کائنات نے اس کو پھر نافذ نہیں کیا۔ نہیں، وہ آج موجود ہے، موجود ہے، بالکل موجود ہے، نزولی ترتیب جی بالکل موجود ہے۔ کس جگہ موجود ہے؟ امام زمان اسلام کے پاس موجود ہے، اور جب آپ ظہور فرمائیں گے وہ قرآن پیش کریں گے آپ۔ جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت موجود ہے؟ بالکل موجود ہے۔ وہ کہاں ہے؟ ان کے پاس موجود ہے، امام مہدی علیہ السلام کے پاس۔ وہی کہہ رہا ہوں، تو ہمارے لیے تو نہیں ہے نا موجود؟ بالکل نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ دو قرآن معاملہ ہو جائے گا نا۔ یہ جو موجود ہے اس کا ہمارے لیے اس کو پڑھنا۔ اچھا جی، عبداللہ ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔
वालेकुम सलाम। जी अब्दुल्ला भाई, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मेरा मौलाना साहब से सवाल है कि अगर जो है सर्दियों में जो है गुस्ल वाजिब हो जाए और गर्म पानी का बंदोबस्त ना हो और बंदा जो है वो बीमार हो ना, नज़ला जुकाम हो, टेम्परेचर हो, तो उस हालत में तयम्मुम जायज़ है कि नहीं? जी ठीक है, एक शख्स है जो बीमार है, उस पर गुस्ल जायज़ हो गया है, गर्म पानी की मौजूदगी नहीं है, ठंडा पानी, और वो बीमार, शदीद बीमार अगर है तो तयम्मुम कर सकता है मुफ्ती साहब? बहुत सारी सहूलतें इस ज़माने में, उसको गर्म पानी करना पड़ेगा, उसको गुस्ल करना नहीं, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना कि अब वो नहीं कर पा रहा, वो बहुत शदीद बीमार है, अगर वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, इस आयत के तनाजुर में आता है तो फिर तयम्मुम करेगा कि वो मर सकता है, उसकी जान जा सकती है। जवाब भाई आप जी ऐसे ही है, कोशिश करें, अगर नहीं मिल रहा तो फिर तयम्मुम होगा फिर। हाँ, तयम्मुम ही किया सही। अच्छा, एक ही बात भी कहिएगा, जिन घरों में कुरान पाक, मतलब हम मुसलमान हैं, हमारे घर में कुरान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मसला ये कुरान होता है किसी सबसे बुलंद तरीन जगह पर, जो कि अप्रोच से भी बाहर हो जाता है, लोगों को तो किसी के गंदे हाथ भी न लगे, और फिर वहीं पड़ा रह जाता है। जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती कुरान की होते हुए, उनके लिए क्या वईद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस घर में कुरान मौजूद हो और कुरान की तिलावत ना हो, वो घर वीरान है, कब्रिस्तान है, ठीक है। और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुफ़ाज़ के लिए और ख़ास तौर पर हम सब के लिए ये समझ लीजिए कि ऐसी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि अगर हम अपना अपना मवाजना करें तो हम कहेंगे कि हम बहुत दूर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान को याद करता है ना, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे उसने ऊँट पाले हुए हैं, ठीक है। जब तक वो उनकी देखभाल करता रहेगा तो ऊँट सालिम रहेंगे, जैसे ही वो देखभाल छोड़ देगा तो क्या होगा? ऊँट मफकूद हो जाएंगे। तो कुरान की तिलावत बहुत ज़रूरी है इस एतबार से कि जब जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, तब तब अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। कुरान अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त है, और अल्लाह ताला ने हम पर ये जो नाजिल किया है ना, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अलल जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, अगर किसी पहाड़ पर अल्लाह इसको नाजिल करते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। और सीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बार उठाया और ये हम तक पहुँचा है। कुरान की जब जब आप तिलावत करेंगे तब आपको ऐसा फील होगा कि एक नई आयत, एक नए जैसे। मैं तो कुरान जब पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर अस्हाब सुफ़ा के चेहरों तक को बयान किया है, उनके एक्सप्रेशन कैसे थे, वो किस अंदाज में थे जब वो लागर हो गए और जब उनके पास माल नहीं था, तब उस वाक़े को कुरान जिक्र करता है। तो अल्लाह ने कुरान में हर चीज़ को जिक्र किया है। आपने एक सवाल भी किया था कि अरबी में क्यों नाजिल हुआ है ना कुरान, हम ब्रेक में जब बात कर रहे थे, तो अरबी में इसलिए नाजिल हुआ कि ये रसूल की ज़ुबान थी। ला उक़सिमु हाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और रसूल भी वो जो हर ज़बान जानते हैं। जी हाँ, नबी से अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शहर बलद की कसम खा ही इसलिए रहा हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं। तो ज़ुबान मोहम्मद अरबी में है, तो कुरान भी अरबी में ही नाजिल हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अरब से मोहब्बत करो, इसलिए कि मैं अरबी हूँ, इसलिए कि जन्नत की ज़ुबान अरबी में होगी, और इसलिए कि कुरान भी जो है वो अरबी में है। कुरान जो है वो सिफारिश करेगा क़यामत के दिन। और इवन के जो हुफ़ाज़ हिफ्ज़ करते हैं, मैं तो अक्सर मैंने ये बात कही भी है कि जब नूर फ़ातिमा हिफ्ज़ कर लेंगी, ये माशाल्लाह हमारे साथ हाफ़िज़ा भी मौजूद है ना, तो मैं ये कहती हूँ उसको इनकरेज करने के लिए कि देखो नूर फ़ातिमा, आप कुरान पढ़ोगी ना, अल्लाह ताला जब हम हशर में जाएंगे ना, सबके सामने हमें अल्लाह ताला ताज पहनाएंगे, तो सोचो कितना अच्छा लगेगा। तो ये इंकरेज करने की भी ज़रूरत है बच्चों को, ताकि वो कुरान की तरफ बढ़ें। और सिर्फ कुरान पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसको समझना है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 लोगों की जो सिफारिश है ना, वो ये नहीं है कि सिर्फ वो याद कर ले, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त लगाई है कि वो उस पर अमल भी करता हो। ये शर्त है कि वो कुरान, जो हाफिज़ कुरान जितने भी पढ़ते हैं आजकल के दौर में, उनके लिए शर्त ये भी है कि कुरान को समझें कि अल्लाह हमसे कुरान में क्या कह रहा है। अच्छा, एक ही बात बताइए साहब, और ज़ुबैर भाई आप भी बताइए। देखें, एक चीज़ हमें कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हमें बहुत सी चीज़ों के मसले मसाइल का सलूशन, नसीहतें, मुकम्मल नसीहत मौजूद है। कुछ लोगों को इल्म है लेकिन वो फिर भी उसकी ज़िद में काम करें, उलट काम करें, और कुछ लोगों को नहीं पता तो वो तो गुमराह है बेचारे, भटके हुए कुछ और कह रहे हैं। जिसको पता भी है कि क्या सलूशन है, वो उस पर काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए कितना बड़ा गुनाह है? देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान नबी अलैहिस्सलाम शिकायत करेंगे, महजूरा के लफ्ज़ इस्तेमाल है कि क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना हाज़ल कुरान महजूरा,
قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں شکایت کریں گے کہ اے اللہ یہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑا تھا. اب اندازہ کیجئے تو قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے. قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ ابھی میں نے دیکھا امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے تمام امت جو سابقہ امتی ان کے تمام اصول اللہ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیے. پھر یاد رکھیے گا میں ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گا بس کیونکہ اب ہمارے وقت کم ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا 30واں سپارہ ہے اس کو یاد کریں سمجھ کر پڑھیں. جب آپ نماز میں اس قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں گے آپ کو ایسا لگے گا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نماز میں ہم بھٹکتے ہیں, ہم نماز میں پریشان ہوتے ہیں, نماز میں دل نہیں لگتا اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا ایک بات زبیر بھائی, سوری میں زبیر بھائی کہیں گے مدیہ تھوڑی ایموشنل بھی ہوگی. ہم اکثر بچپن میں کہیں اگر جاتے بھی تھے کہیں سپارہ بھی پڑھ رہے ہوتے تھے اور کسی گھر میں اگر قرآن پڑھنا ہوتا تھا تو جیسے اگر کوئی قرآن ختم نہیں ہو رہا, سپارہ ختم نہیں ہو رہا تو وہ کہتے چلو یہ والا صفحہ تم پڑھ لو بچپن میں سے اور یہ والا صفحہ قرآن کی توہین ہے. یہ پلیز ذرا اس کو بتائیں جیسے اکثر ہوتا ہے کہ یہ جواد بھی پلیز ذرا اس پہ کریں. جب چھوٹے چھوٹے کہیں پہ قرآن پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو وہ ایسا کہ چلو جی ختم قرآن جب کرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے اچھا یہ سپارہ ختم ہے چلو جلدی ختم کر لیتے ہیں, اس پہ بتائیں. مناسب نہیں ہے, یہ بالکل منع ہے اس طرح. دیکھیں قرآن مجید کیوں جلدی, کیا آپ کی کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے, کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ آدھا رکھ دیں بعد میں پڑھ دیں, کس نے آپ سے پورا ابھی پڑھیں. آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں سہولت کے ساتھ ما تیسر, جتنا سکون سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. یہ سپیڈ کیوں ہم نے پکڑ لی ہے؟ قرآن مجید کو ختم کرنے پہ پتہ نہیں کیوں منع کیا گیا. ورتل القرآن ترتیلا. جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی اس طرح پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے توقیری کرتے ہیں, وہ اہانت کرتے ہیں, وہ توہین کرتے ہیں. ان پہ اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے. قرآن کے نور جو قرآن کے الفاظ ہیں اس کے نور ہیں, اس انوار کی لعنت ہوتی ہے پڑھنے والے پر. اچھا صاحب نے علامہ صاحب یہ بھی کہیے گا کہ جیسے اگر فرض کیجئے ہم کہیں گئے اور آپ نے اگر سپارہ پڑھ لیا, آپ نے کہا میرا سپارہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا, ایسا کرو یہ آپ پڑھ لو. ہم اکثر ہم دیکھتے ہیں جگہوں پہ کسی کی واجب ہی نہیں ہے یہ انداز, یعنی کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, آپ کو خود کمپلیٹ کرنا چاہیے. اس میں یہ مناسب ہے, آپ نے یہاں تک پڑھ لیا اس کے بعد کا سورہ آپ پڑھ لیں, وہ حرج نہیں ہے کوئی. دیکھیں اصل میں ہے اصال ثواب کا پہنچانا. یہ تو آپ جس کو ثواب تھوڑی پہنچا رہے ہیں, یہ تو آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں. میرا خیال میں دیکھیں آپ کو جو ہے نا, آپ ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہے ہوں یا خود ویسے ہی ناظرہ پڑھ رہے ہوں, اپنے لیے تلاوت کر رہے ہوں, بہتر یہ ہے کہ آپ کی جتنا طبیعت آپ کی آمادہ ہو, جتنا سکون کے ساتھ اور بہتر انداز میں پڑھ سکیں پڑھیں. بے شک 1 رکوع پڑھیں, بے شک 4 رکوع پڑھیں, اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو لازمی ایک پارہ ختم کرنا ہے. اگر آپ جو ہے جلدی میں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں یا یہ تھوڑا سا تم پڑھ لو تھوڑا سا میں پڑھ لوں, میرا خیال میں یہ بے توقیری نہیں کرنی چاہیے. جتنا اطمینان کے ساتھ آپ خود پڑھ سکیں وہی بہتر ہے, بھلے 1 رکوع پڑھ سکیں. دیکھیں اب یہ سوال پوچھنا بھی اس لیے ضروری تھا کہ وہ بچیاں بہت سے جو ختم قرآن میں جاتی ہیں, آپ جلدی میں قل پڑھ لیں, قاف سے, اور کاف سے کل پڑھ لیں. قل کا مطلب دل اور کل کا مطلب کتا, کتنا فرق آ جائے گا. بالکل صحیح. اب میں تو یہ پریشان ہو رہی ہوں جو پنجابیوں کے دونوں قاف خراب ہیں. اب بتائیں آپ کیا کریں گے. نہیں وہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا, ایک آدمی کے لہجے میں یا اس کے بیچارے کے اندر پروننسیشن نکل نہیں پا رہا, وہ الگ ہے. بالکل یہی بات ہے. تمام علماء نے جو کہا, زبان شریعت نے یہی کہا ہے جس حد تک آپ لفظ کو پروناؤنس کر سکیں اس حد تک, اس کے بعد تکلیف شریعت نے مشقت کے اوپر نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں, ہم اردو زبان میں جو ہے نا زال اور زے ایک ہی پروناؤنس کرتے ہیں, جبکہ عربی میں وہ زے ہے اور وہ رال ہے, رال تو نہیں کر سکتے. تو اتنا وہ مشقت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں,